वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास रूम में आपका खुशामदीद। वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूँ आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन फ्रॉम दादर। दसवीं जमात, मजमून शहरियत, उन्वान है दस्तूर की पेशरफ्त। शहरियत का पहला सबक है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। चलिए शुरू करते हैं हम। दस्तूर की पेशरफ्त। सियासियात की अब तक की दरसी किताबों में हमने मकामी हुकूमती अदारों, हिंदुस्तानी दस्तूर में मंदर्ज अक़दार और उनके फ़लसफ़ों के साथ साथ दस्तूर के तश्कील करदा निज़ाम हुकूमत और बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात में भारत के मकाम का तफसील से जायज़ा लिया है। दस्तूर ने भारत को एक मजहबी, गैर जानिबदार, जमहूरी अवामी हुकूमत बनाया है। शहरियों को इंसाफ दिलाने और उनकी आज़ादी को बरकरार रखने के मकसद से दस्तूर में ज़रूरी और अहम पेशबंदी की गई है। समाजी इंसाफ और मसावत पर मबनी एक तरक्की याफ्ता समाज तामीर करने का अहम वसीला दस्तूर है। भारत में 26 जनवरी सन 1950 से हुकूमत का कामकाज दस्तूर के मुताबिक किया जा रहा है। उस वक्त से अब तक दस्तूर की मदद से जो हुकूमती कामकाज किया गया, उसकी बिना पर भारत में जमहूरियत ने किस तरह वसअत अख्तियार की, भारत में सियासी अमल में जो अहम तब्दीलियां हुई, समाजी इंसाफ और मसावात कायम करने के नुक्ते नज़र से जो इक़दामात किए गए, उन सब का मुख्तसर जायज़ा इस बाब में लिया जाएगा। यह 3 नुकात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। 1. जमहूरियत, 2. समाजी इंसाफ और मसावत, 3. अदालती निज़ाम। तो पहला पॉइंट है जमहूरियत। सियासी पुख्तगी। महज
जमहूरी तर्ज हुकूमत अख्तियार कर लेना काफी नहीं है, बल्कि उसके मुताबिक अमल भी होना चाहिए, तभी जमहूरियत समाजी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बनती है। इस तर्ज हुकूमत के मुताबिक हमारे मुल्क में अवाम को बराह रास्त नुमाइंदगी देने वाली पार्लियामेंट, रियासती विधानसभा और मकामी हुकूमती अदारे वजूद में आए हैं। अवामी शमूलियत और सियासी मुकाबला आराई की बिना पर भारत में जमहूरियत को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। मुकर्ररा मुद्दत के बाद होने वाले आज़ादाना और मुनस्सिफाना इंतखाबात भारतीय जमहूरियत की कामयाबी की अलामत है। हमारा मुल्क आबादी और वसअत दोनों एतबार से बहुत बड़ा है। इस वजह से मुख्तलिफ सतहों पर इलेक्शन करवाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। बार बार होने वाले इंतखाबात की वजह से भारतीय राय दहिंदगान की सियासी बेदारी को पुख्ता करने में बड़ी मदद होती है। इलेक्शन के दौरान जिन अवामी पॉलिसियों और मसाइल का जिक्र होता है, उनके बारे में राय दहिंदगान की अपनी एक राय बन जाती है। मसाइल के मुतबादिल हल करने के बारे में गौर व फिक्र करने की वजह से राय दही के रुझान में इजाफा हुआ है। वोट देने का हक। भारत के दस्तूर ने बालिग राय दही के हक को तस्लीम किया है। उस वजह से राय दही का हक बुनियादी तौर पर वसी हो गया है। आज़ादी से कब्ल राय दही के हक को महदूद करने वाली तमाम तरमीमात और शिकों का खात्मा करके आज़ाद भारत के दस्तूर ने भारत के उन तमाम मर्दों और औरतों को राय दही का हक दिया है जिनकी उम्र 21 साल मुकम्मल हो चुकी है। उसने मजीद वसअत पैदा करते हुए राय दहिंदा की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया है। इस तरमीम की वजह से आजाद भारत की नई नौजवान नस्ल को सही मायनों में सियासी मवाक़ हासिल हुए हैं। जमहूरियत की वसअत में इजाफा करने वाली मज़कूरा तब्दीली की वजह से भारतीय जमहूरियत को अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम किया जाता है। किस तब्दीली की वजह से कि वोट देने का हक 21 साल की उम्र में था पहले, और उसको तब्दील करके तरमीम करके हम 18 साल में ही हम वोट दे सकते हैं। तो इसकी वजह से भारतीय जमहूरियत को अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम किया जाता है। राय दहिंदगान की इतनी बड़ी तादाद किसी और जमहूरी मुल्क में पाई नहीं जाती। ये तब्दीली सिर्फ तादाद के लिहाज से नहीं है, बल्कि मेयार के लिहाज से भी है। उन नौजवान राय दहिंदगान की हिमायत की वजह से कई सियासी पार्टियां इक़्तिदार की दौड़ में शामिल हुई हैं। भारत में सियासी मुसाबकत की नौइयत में भी तब्दीली आई है। लोगों की ख्वाहिशात और तवक्कात की नुमाइंदगी करने की गर्ज से आज कई सियासी पार्टियां इस मुकाबले में उतर आई हैं। जमहूरी लामरकजियत। हुकूमत की लामरकजियत जमहूरियत की बुनियाद है। हुकूमत की लामरकजियत ही क्या है? जमहूरियत की बुनियाद है। लामरकजी होने की वजह से हुकूमत का गलत इस्तेमाल करने में रुकावट पैदा होती है। यानी लामरकजी होने से हुकूमत का जो गलत इस्तेमाल होता था उसमें रुकावट पैदा होती है। नेज अवाम को हुकूमत में शामिल होने का मौका मिलता है। जमहूरी लामरकजियत के सिलसिले में दस्तूर के रहनुमा उसूलों में वजाहत कर दी गई है। रहनुमा
اصولوں میں درج ہے کہ مقامی سطح کی حکومتی اداروں کو زیادہ بااختیار دے کر صحیح معنوں میں جمہوریت قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی اصول کی روشنی میں آزاد بھارت میں جمہوری حکومت کو لامرکزی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان میں سب سے بڑی کوشش دستور میں کی گئی 73 یعنی 73ویں اور 74ویں ترمیمات ہیں۔ ان ترمیمات کی وجہ سے نہ صرف مقامی حکومتی اداروں کو دستوری طور پر تسلیم کیا گیا بلکہ ان کے اختیارات میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ درج ذیل تبدیلیاں کس وجہ سے ہوئی ہیں؟ 1. حکومت کے کام کاج میں خواتین کی شمولیت میں اضافہ کرنے کے لیے ان کی نشستیں محفوظ کی گئیں۔ 2. سماج کے کمزور طبقات کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے ان کی نشستیں محفوظ کی گئیں۔ 3. ریاستی الیکشن کمیشن قائم کیا گیا۔ 3. دستور میں 2 نئے ضمیمے 11 اور 12 کا اضافہ کیا گیا۔ حق معلومات یعنی RTI 2005 جمہوریت میں شہریوں کو مختلف طریقے سے بااختیار بنانا چاہیے۔ شہریوں کو شمولیت کا موقع دینے کے ساتھ ساتھ حکومت ان کے تعلقات کو بھی بڑھانا چاہیے۔ حکومت اور شہری کے درمیان فاصلہ جتنا کم ہوگا اور تعلقات جتنے قریبی ہوں گے، اسی تناسب سے جمہوری عمل مضبوط اور مستحکم ہوتا جائے گا۔ ان میں باہمی اعتماد بڑھانے کے لیے حکومت جو کچھ کرتی ہے وہ شہریوں کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ شفافیت اور ذمہ داری کا احساس اچھی حکومت کی 2 خصوصیات ہیں۔ حکومت میں ان خصوصیات کی نشوونما کے لیے بھارتی شہریوں کو معلومات حاصل کرنے کا حق دیا گیا۔ حق معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں رازداری کا عنصر کم ہو گیا اور حکومت کی سرگرمیوں کے شفاف ہونے میں مدد ملی، جس کی وجہ سے انہیں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی حکومت جو کچھ کرتی ہے وہ شہریوں کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ سن 2000 کے بعد کے زمانے میں شہریوں کی فلاح و بہبود کو ان کا حق مان کر ان کی فلاح و بہبود کرنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی رجحان کے سبب ہندوستانیوں کو معلومات، تعلیم اور غذا کے تحفظ کا حق حاصل ہوا ہے۔ ان حقوق کے سبب یقینی طور پر بھارت میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حقوق اساس نقطۂ نظر رائٹس بیسڈ اپروچ؟ آزادی کے بعد کئی دہائیوں تک بھارت کو جمہوری ملک بنانے کے لیے مختلف اصلاحات کی گئی، لیکن ان میں شہریوں کو استفادہ کنندگان کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ پچھلی چند دہائیوں سے اصلاحات کو شہریوں کے حق کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھارتی شہریوں کو روزگار حاصل کرنے کا حق ہونا چاہیے؟ تمام لوگوں کو رہائشی کا حق مل جائے تو ہمارے ملک میں جمہوریت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ہمارا یہ ٹاپک ہے سماجی انصاف اور مساوات۔ سماجی انصاف اور مساوات ہمارے دستور کا مقصد ہے۔ ان دو اقدار پر مبنی نیا سماج تعمیر کرنا ہمارا مطمع نظر ہے، یعنی مقصود ہے۔
دستور نے ان کے حصول کا راستہ بھی واضح طور پر بتا دیا ہے اور ہم اسی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ سماجی انصاف قائم کرنے سے مراد جن سماجی امور کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے ان کو ختم کرنا اور اس بات پر زور دینا کہ فرد کی حیثیت سے سب کا درجہ مساوی ہے۔ ذات، مذہب، زبان، جنس، جائے پیدائش، نسل، دولت وغیرہ کی بنیاد پر اعلیٰ اور ادنیٰ میں تفریق نہ کرنا اور تمام لوگوں کو ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنا انصاف اور مساوات کا مقصد ہے۔ سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے لیے سماج کی تمام سطحوں پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ حکومت کی پالیسیوں اور دیگر کوششوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ جمہوریت میں سب لوگوں کی شمولیت کو ممکن بنانے کے لیے سماج کے تمام طبقات کو بنیادی دھارے میں لانا ہوگا۔ دراصل جمہوریت تمام سماجی طبقات کو سمو لینے کا عمل ہے۔ سب کو اپنے اندر سمو لینے والی جمہوریت کی وجہ سے سماج میں تصادم کم ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نظریے سے ہمارے ملک میں کون سی کوششیں کی گئی ہیں۔ نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی۔ انسانوں کا جو گروہ یا سماجی طبقہ تعلیم اور روزگار کے مواقع کے طویل عرصے سے محروم ہے ان کے لیے نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی ہے۔ اس پالیسی کے تحت درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست جماعتوں یعنی قبائل کے لیے تعلیم اور سرکاری ملازمتوں میں کچھ نشستیں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح دیگر پسماندہ طبقات کے لیے بھی محفوظ نشستوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل پر ہونے والے مظالم سے تحفظ کے لیے قانون۔ سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے نظریے سے یہ ایک اہم قانون بنایا گیا ہے۔ اس قانون کی روح سے درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے افراد کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی کرنے پر پابندی عائد ہونے کی وجہ سے ظلم ہونے کی صورت میں سزا بھی مقرر ہے۔ یہ کر کے دیکھیے پیارے بچوں، مذکورہ بالا قانون کے مندرجات کا مطالعہ کیجیے، استاد کی مدد سے انہیں سمجھ لیجیے۔ ظلم ہی نہ ہو اس کے لیے کس نوعیت کی کوششوں کی ضرورت ہے۔ اقلیتوں کی بابت پیش بندی۔ ہندوستانی دستور نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کئی انتظامات کر رکھے ہیں۔ اقلیتوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے حکومت نے کئی اسکیموں پر عمل درآمد کیا ہے۔ دستور میں ذات، مذہب، نسل، زبان اور علاقہ وغیرہ کی بنیاد پر تفریق کرنے پر پابندی عائد کی ہے۔ اقلیتوں کے تعلق سے اس وسیع بندوبست کے سبب انہیں مساوات کا حق، آزادی کا حق، استحصال کی مخالفت کا حق اور تہذیبی و تعلیمی حقوق حاصل ہیں، جن کی بنا پر اقلیتوں کو بنیادی نوعیت کا تحفظ حاصل ہوا ہے۔ تو اقلیتوں کو حاصل حقوق وہ کون سے ہیں؟ تو انہیں یہ حقوق حاصل ہوئے کہ استحصال کی مخالفت کا حق،
دوسرا ہے آزادی کا حق، تیسرا ہے تہذیبی و تعلیمی حقوق، مساوات کا حق۔ خواتین سے متعلق قوانین اور نمائندگی سے متعلق پیش بندی۔ آزادی ملنے کے بعد ہی سے خواتین کو بااختیار بنانے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ خواتین کی ناخواندگی دور کرنے، انہیں ترقی کے بھرپور مواقع فراہم کرنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر خواتین کے مسائل کی شناخت کر کے چند پالیسیاں مرتب کی گئیں۔ وہ پالیسیاں کون سی ہیں؟ باپ اور شوہر کی جائیداد میں عورتوں کو مساوی حصہ، جہیز مخالف قانون، جنسی استحصال سے تحفظ دینے والا قانون، گھریلو تشدد مخالف قانون جیسے چند اہم قوانین نے خواتین کی آزادی برقرار رکھی اور انہیں ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ تو خواتین کے عزت و وقار کے تحفظ کا قانون، تو خواتین کو کیا مہیا کیا گیا؟ گھریلو تشدد مخالف قانون، جنسی استحصال کے خلاف قانون، باپ اور شوہر کی جائیداد میں مساوی حصہ، جہیز مخالف قانون۔ ہمارے ملک میں سیاست اور سیاسی اداروں میں خواتین کی نمائندگی شروع سے ہی کم رہی ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں نے خواتین کی نمائندگی بڑھانے کی کوشش کی۔ بھارت میں بھی اسی مناسبت سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ دستور میں 73ویں اور 74ویں ترمیمات کے ذریعے مقامی حکومتی اداروں میں خواتین کے لیے 33% نشستیں محفوظ کی گئی ہیں۔ بعد میں مہاراشٹر کے علاوہ کئی اور ریاستوں میں اس تناسب کو بڑھا کر 50% کر دیا گیا۔ خواتین کے لیے قومی خواتین کمیشن قائم کیا گیا۔ مہاراشٹر اسٹیٹ کمیشن فار ویمن۔ ریاستوں میں بھی ریاستی خواتین کمیشن قائم کیا گیا۔ راشٹریہ مہیلا آیوگ، نیشنل کمیشن فار ویمنز انڈیا اور مہاراشٹر اسٹیٹ کمیشن فار ویمن، یہ قائم کیا گیا ہے۔ گھریلو تشدد سے خواتین کو تحفظ دینے والا قانون جمہوریت کو مضبوط بنانے والا ایک اہم قدم ہے۔ اس قانون نے خواتین کے وقار اور عزت نفس کو قائم رکھنے کی ضرورت واضح کی۔ روایتی بالادستی اور حکمرانی کی نفی کرنے والے اس فیصلے نے ہندوستانی جمہوریت کی توسیع کی اور اس میں شمولیت کو زیادہ بامعنی بنا دیا۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ عوامی زندگی میں خواتین کی موجودگی کم ہی ہے۔ خاندانی نظام، سماجی ماحول، معاشی شعبے اور سیاسی میدان زیادہ سے زیادہ پابندیوں سے آزاد ہوتی جائے تو خواتین کو فیصلہ کرنے کے عمل میں شامل ہو کر مجموعی سیاسی کام کاج کو ایک نیا رخ دینے کا موقع ملے گا۔ اس کے لیے نمائندگی کرنے والے اداروں میں خواتین کی شمولیت کا اضافہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے نمائندگی کرنے والے اداروں میں خواتین کی شمولیت کا اضافہ کرنا چاہیے۔ خواتین آج ہر میدان میں آگے ہیں، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا میدان ہو یا اور بھی ہر جگہ خواتین نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا ہے اور اپنا نام روشن کیا ہے اور انہیں بتا دیا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स। अदलिया का किरदार। जमहूरियत को मजबूत बनाने के अमल में और समाजी इंसाफ व मसावत के मकासद के हुसूल की सिमत में मुल्क को तरक्की देने के सिलसिले में भारत की अदालतों का किरदार बहुत अहम है। अदालतों ने दस्तूर के मंदरजात के मफहूम को समझने में दस्तूर के बुनियादी मकासद और दस्तूर साजों की नीयत और इरादों को तरजीह दी है। इस सिलसिले में अदालतों के कारनामों को दर्ज झेल नुकात की मदद से समझना आसान होगा। स्ट्रक्चर। जो अदालत का स्ट्रक्चर है तो आप देख रहे हैं, सिविल जज, स्मॉल सिविल केसेस, क्रिमिनल मजिस्ट्रेट, उसके ऊपर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके ऊपर है हाई कोर्ट और सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। का फैसला आखिरी होता है। दस्तूर का बुनियादी ढांचा। दस्तूर जामिद नहीं होता है, ये किसी जिंदा दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह होता है। हालात के मुताबिक दस्तूर में तरमीम करनी पड़ती है और ये अख्तियार पार्लियामेंट को हासिल है। पार्लियामेंट के इस अख्तियार को तस्लीम करते हुए अदालत ने पार्लियामेंट को उसके अख्तियारात की हद से वाकिफ कर दिया है। अदालत ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि दस्तूर में तरमीम करते वक्त पार्लियामेंट दस्तूर की बुनियादी साख्त यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान न पहुंचाए। ये भी जान लीजिए, दस्तूर की बुनियादी साख्त में बिलुमूम दर्ज झेल शक़ें शामिल हैं। हुकूमत की अवामी और जमहूरी नौइयत, दस्तूर की वफाकी हुकूमती नौइयत, मुल्क के इत्तेहाद व यकजहती का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क का इक़्तिदार आला, मजहबी गैर जानिबदारी और दस्तूर की बरतरी। अहम अदालती फैसले। दस्तूर में दर्ज बुनियादी हुकूक के जरिए शहरियों को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उसे मज़ीद बामाने और अहम बनाने के नुक्ते नज़र से अदालत ने कई फैसले दिए हैं। अदालत ने जिन मौज़ूआत पर फैसले दिए हैं उनमें हुकूक अतफ़ाल, इंसानी हुकूक की निगाहदाश्त, ख़वातीन के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स को कायम रखने की ज़रूरत, फ़र्द की आज़ादी, आदिवासियों को बासलाहियत बनाने जैसे मौज़ूआत शामिल है। अदालतों के मज़कूरा मौज़ूआत पर फैसलों की सबब भारत में सियासी अमल को पुख्ता करने में मदद मिली है। अदालत ने जिन मौज़ूआत पर फैसले सुनाए हैं वह है आदिवासियों को बासलाहियत बनाना, दूसरा है हुकूक अतफ़ाल, तीसरा है इंसानी हुकूक की निगहदाश्त और चौथा है ख़वातीन के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स को कायम रखने की ज़रूरत। ये समझ लीजिए अहम है, जमहूरियत के लिए अच्छी हुकूमत या हुकूमती कामकाज का उम्दा होना ज़रूरी है। उसके लिए दर्ज झेल खुसूसियात की शमूलियत ज़रूरी है। अच्छी हुकूमत की उन खुसूसियात को जमहूरियत में परवान चढ़ाने के लिए क्या करना होगा? जिम्मेदारियों से वाकफियत रखने वाली हुकूमत, मौसर और फाल हुकूमत, जवाबदाह हुकूमत, इंसान पर मबनी और मुकम्मल तरक्की, सरकारी निज़ाम और फैसले के अमल में अवाम की शमूलियत हुई है। तो अच्छी हुकूमत की खुसूसियात क्या है? वो इंसाफ पर मबनी, शफाफियत, सरकारी निज़ाम और फैसले के अमल में अवाम की शमूलियत, जिम्मेदारियों का एहसास, मौसर और फाल,
اور جواب دہ۔ عزیز طلباء طالبات، ہم نے اس سبق میں بھارت میں جمہوریت کے تعلق سے دستور اور اس پر مبنی حکومت کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ بھارتی جمہوریت کو کئی چیلنج درپیش ہیں۔ حکومت کے قوانین اور پالیسیوں کے ذریعے تمام مسائل کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے کئی نئے مسائل ہیں، لیکن اطمینان کی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے درکار افراد بھی مستعد ہیں۔ تو یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ویڈیو ختم ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ڈسکرپشن باکس چیک کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس نشان کو کلک کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو آپ کے سامنے ڈسکرپشن باکس اوپن ہو جائے گا۔ اس طرح سے دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، اور آپ کو اس میں کیا دکھائی دے گا؟ اس میں دکھائی دے گا آپ کو فیڈ بیک فارم۔ گوگل لنک یہاں دی گئی ہے، یہ ہے فیڈ بیک کی گوگل لنک ہے۔ اس کو آپ کو اوپن کرنا ہے اور اپنے تاثرات، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے۔ تو اس فارم میں یہی دیا گیا ہے، تو آپ ضرور اس کو اوپن کیجئے اور اپنے تاثرات بتائیے۔ اور اس میں کچھ امپورٹنٹ پریکٹس کوشچنز ہے، کچھ سوالات دیے گئے ہیں، آپ اس کی مشق کیجئے۔ تو ہے نا مزیدار ایکٹیویٹی؟ تو چلیے کیجئے جھٹ پٹ۔ اور بچوں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ جو VTC کا چینل ہے، ورچوئل کا چینل ہے، آپ کو اس کو کرنا ہے سبسکرائب، تاکہ جب بھی کوئی بھی نیا ایجوکیشنل ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہوگا تو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گا۔ اور آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ لائک کریں گے، اس طرح سے پریس کریں گے لائک کا بٹن، نیچے تھم کا اس طرح سے نشان ہے، اس کو آپ پریس کیجئے تو وہ ویڈیو لائک کیجئے، اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے ساتھیوں کو، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے، اپنی معلومات میں اضافہ کر سکے۔ اور ویڈیو دیکھنے کے لیے پیارے بچوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ میں پھر ملوں گی آپ سے ایک نئے ایجوکیشنل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے جو بھی معلومات حاصل کی ہیں آپ کے امتحان میں وہ کارآمد ثابت ہوں گی، اور ہم ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔